السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی رمضان کی نشریات پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ اور خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر عادل۔ آج رمضان کی 8ویں تاریخ ہے، یعنی کہ ہم 8واں روزہ آپ کے ساتھ کھولیں گے افطار کے وقت تک۔ مگر آج اپریل کی ایک بہت خصوصی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اپریل 2021 کی 21 تاریخ ہے، اور اگر 21 اپریل کا ذکر آئے تو اس میں ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت کا ذکر آتا ہے کہ جس کو آپ تو شاید فلسفی، استاد، شاعر اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہوں، مگر مجھ حقیر کے نزدیک اس کی زندگی کی متاع حیات اور اس کے فکر کا سرچشمہ صرف 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن حکیم اور ایک عشق رسول۔ میں جن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کے قومی شاعر اور مفکر پاکستان حکیم الامت جناب سر محمد اقبال ہیں۔ اور اقبال کو اگر ناز ہے کسی چیز پہ، اپنے تمام تر مطالعے کے بعد، اپنی تمام تر کھوج کے بعد، اپنی جستجو کے بعد، شرق و غرب کے تمام علوم کو دیکھنے کے بعد، تو ایک ہی چیز پہ ناز ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور میرے کلام میں قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ علامہ نے ایک دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جسے مکمل یقین ہو، اور وہ دعویٰ ان کی ایک فارسی کی ربائی میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے اللہ، اگر میرے کلام کے اندر سراسر تیرا کلام نہ گونجتا ہو تو روز محشر مجھے رسوا کر، اور اگر میرے کلام میں تیرے محبوب کی محبت دھڑکتی اور پھنکتی نہ ہو تو روز محشر مجھے اپنے محبوب کے قدموں کے بوسے سے محروم رکھ۔ یہ دعویٰ وہ ہے کہ کرنے سے پہلے دل ہل جاتا ہے، اور کرتے وقت دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، یقین اتنا قوی ہونا چاہیے کہ بندہ خدا سے یہ کہہ سکے۔ خواتین حضرات، آج کے اس خصوصی شو میں، اور میں خصوصی اس لیے کہوں گا کہ آج کا شو رمضان کی نسبت سے بھی ہے اور حکیم الامت کی نسبت سے بھی ہے، ہم نے مہمان بھی ایک خصوصی بلائے ہیں۔ میں ایک بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو جوشیلے، زیادہ تیز بولنے والے سیاستدان ہوتے ہیں وہ شاید زیادہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور اپنی پارٹی، حکومت یا اپنے وطن کو زیادہ مخلص بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تنقید پر بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، تنقید تبھی ہوگی، انگلیاں تبھی اٹھیں گی، اور یقین کیجئے یہ جو پتھر ہیں یہ اسی بیری کو پڑتے ہیں جس کو بیر لگے ہوں، جو بالکل چٹیل اور ٹنڈ منڈ ہو۔ کانٹوں کو کس نے بیر مارنے ہیں؟ اچھا، یہ جو بیری آج میرے ساتھ کھڑی ہے اس کو تو بہت پتھر پڑتے ہیں، اور بیر بھی یہ موٹے موٹے آتے ہیں۔ کیا کیا جائے، کچھ ان کو بھی پتھر کھانے کی عادت ہے، کچھ ہم بھی مارتے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ مگر آج ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ ہمیں ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ ویلکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں، شو میں کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ دیکھیں، منیر نیازی صاحب نے کہا ہے کہ کس دا دوش کس دا نہیں سی، یہ گلا ہن کرن دیا نہیں، ویلے لنگے توبہ والے راتے ہوکا پرن دیا نہیں، جو ہویا یہ ہونا ہی سی، ہونی رکیا رکدی نہیں، ایک واری جدو شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں۔ بالکل، کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سن مران دا شوق بھی سی۔ وہ جو آپ نے انٹروڈکشن کروایا نا تو اس پہ میں نے کہا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بریفلی بتا دوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم ہوندے نے، کچھ سن بھی مران دا شوق ہوتا ہے۔ دونوں پاسوں چل رہے ہیں معاملہ۔ دوسری چیز مجھے یہ نبیہہ آپ بتاؤ، 12ویں کھلاڑی کے حوالے سے کبھی کمنٹری ہوتی ہے؟ کیوں جی تائی صاحب تسی دسو، 12واں کھلاڑی جو باہر بیٹھا ہے اس کے حوالے سے کمنٹری ہوتی ہے؟ کوئی کمنٹری کرنے والا، کوئی اگلے دن جنا سپورٹس کی بیٹ کرنے والا خبر آ جائے؟ نہیں، کبھی وہی ڈسکس ہوتا ہے جو پچ پہ کھیل رہا ہوتا ہے، کھلاڑی ہوتا ہے جو، لیکن فیاض حسن جو گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک بات میں بھی کہوں، آپ تو ویسے نبیہہ سے مخاطب ہے، میں انتے بچ پڑو کے آنا پیندا ہے، اے بھی دس دیاں کہ جیڑا بہت چھکے ماردا ہے نا جلدی کیچ آؤٹ بھی ہوندا ہے، سمجھ آئی تے پیویلین جلدی واپس ہو جاندا ہے۔ یہ گل کرکٹ دی ہونی شروع کی تو کر لو جتنی مرضی تسی اور کی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، بس وہ کہتے ہیں نا جو جیتا اس کے اندر، یہ میرا اپنا ڈائلاگ ہے۔ اچھا سر، ایک بات چھوڑیے، میں اس وقت واقعی سیاسی باتیں کرنے کے لیے آپ کو نہیں یہاں بلایا۔ فیاض صاحب، میرے بھائی ہیں آپ، خوش شکل ہیں، اہل دل ہیں۔ نہیں، میں اتنا کوئی خوش شکل نہیں ہوں، جیسا اچھا چلو کہتا جی، پکے جو رنگ دے کو جو آدمی ہے، یہ فیصلہ مجھ پر یہ چھوڑ آپ دیجیے کی حسن نظر ہے سر، بے شک ہے۔ اور سر میری بات سنیے، میرے خالق کی بنائی ہوئی ہر چیز مجھے اتنی حسین لگتی ہے، اور ان میں جو واقعی بہتر ہو اس کی تعریف کرنا یہ بڑی کجی ہے۔ سر یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے سے پہلے کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کسی ایسے شعبے میں جائیں کہ جس کو پرفارمنگ آرٹس کہا جاتا ہے، اداکاری کی طرف، یا کسی اور ایسے شعبے کی طرف کبھی دھیان تھا جانے کا؟ میں 4th کلاس میں تھا تو سیاسی کارکن بنا تھا، میں 6th میں تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کا پریزیڈنٹ بنا تھا، ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا۔ جی جی۔
میں 9th میں تھا تو میں نے پہلی دفعہ حوالات کاٹی تھی اور لاٹھی چارج ہے نا. بالکل بچپن سے خراب تھے. مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں. میں بچپن سے ہی ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر, اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اکنامکس میں پوسٹ گریجویشن کی, پھر کمپیوٹر سائنسز میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی. میں جناب ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایز اے ڈیٹا بیس مینیجر کام کرتا رہا. اس کے ساتھ بھی میں نے اپنی پالیٹکس جاری رکھی, ٹھیک ہے نا. اور اینڈ پہ آ کے 2002 کا الیکشن آیا تو میں اپنے امی ابا جی نے اٹھا کے سمجھایا, میں کہا جی میں نوکری چھڈن لگا تو میں لڑنا الیکشن. بالکل صحیح. وہ والد صاحب والدہ نے سر پکڑ لیا, یہ کدھر سے الیکشن اسے لڑنا, اچھی بڑی کیریئر ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ آپ ڈیٹا بیس مینیجر 2002 کی بات, اور بڑا اچھا ایک کیریئر تھا, سیلری تھی, سارے معاملات تھے. لیکن سب کچھ چھوڑ کے جناب الیکشن لڑا, اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم پبلک انجینئر ہیں. اچھا ایک بات مجھے بتائیے گا کہ شعلہ بیانی ہر سیاستدان کو عطا نہیں ہوتی. میں شعلہ بیانی اس چیز کو کہتا ہوں کہ جیسے اپنے مخالفین پہ ایسی تنقید کی جائے کہ حکومت کا موقف بھی سامنے آئے اور ان کی نالائکیاں بھی, یہ بھی شروع سے تھا یا یہ وقت کے ساتھ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں جی. دیکھیں میں میرے ساتھ وہ میرے جتنے کولیگس ہیں نا, وہ اکثر جو ہے نا وہ Y2K کے ایشو کے اوپر جو نا میرے سافٹ ویئر انجینئر جتنے قائد یونیورسٹی کے کلاس فیلوز تھے وہ اچھے خاصے باہر چلے گئے, کینیڈا, آسٹریلیا, یورپ اور امریکہ میں, برطانیہ میں. تو وہ اکثر مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں یار تیرا سٹائل جو ہے نا, کس قسم کا جو ہے نا تو نے سٹائل رکھا ہوتا ہے. میں کہا یہ پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, پہلی چیز یہ ہے. دوسرا یہ کہ میں عوامی آدمی ہوں اور ساری زندگی گلی محلے کی پالیٹکس دیکھی ہے, کی ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ حیران ہوں گے, میں آج تک ریگولر جہاں باقی نالج اور اسٹڈی کرتا ہوں, میں محاورے, لطیفے اور جگتے ہیں وہ میں ریگولر نہیں سے نہیں جانا, وہ پڑھتا بھی ہوں اور یاد بھی کرتا ہوں. صحیح. وجہ عوامی انداز سے جب آپ بات سمجھاتے ہیں نا تو وہ سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جتنی مرضی انٹلیکچوئل گفتگو کرنی ہو اس میں آپ ایک عوامی اور جناب دیسی ٹچ لازمی دیں, وہ عوام کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. بے شک. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو اس کو خوب سمجھتے ہوں گے, جب بہت سارے پیشنٹس آتے ہوں گے تو یقیناً آپ کو بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حوالہ دینا پڑتا ہوگا. پیشنٹس کی تو کہانی بالکل مختلف ہے نا, بالکل کہانی مختلف ہے. لیکن ہم کو ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں بتا سکتے, وہ ان کی لینگویج مگر پہ آنا جہاں پڑتا ہے. آپ نے سیاسی جلسے کو ایڈریس کرنا ہے, جہاں پہ تقریباً 10,000 بندہ ہے, وہاں پہ واقعتاً عوامی لہجہ, عوامی جگت, عوامی مزاح, اس سے جاننا بہت ہی ضروری ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ مقبولیت بھی ہوئی, آپ نے جو بھی بیان بھی دیا, بہت زیادہ وہ چرچا بھی رہی, نیوز پہ بھی بہت زیادہ جگہ آپ نے سمیٹی, یہی وجہ ہے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ جدھر ہوں گے نمایاں ہوں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے جنا فائنینشیل گراؤنڈ کے اندر, پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر بڑے نامی گرامی ہوتے ہیں, لیکن بیٹھے نے تو پتہ ہی نہیں لگتا بیٹھے بھی نہیں کہ نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے نا, یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ بس کیا کہوں, دبنگ بھی ہوں, ملائم بھی ہوں, دنیا سے دل تنگ بھی ہوں. آپ کی بات پوچھنی ہے سر, مختلف وزارتوں پہ آپ فائز رہے ہیں. گیون دا چوائس, اگر آپ کو انتخاب دیا جائے کہ بھائی پنجاب کی کیبنٹ کے اندر ایک پورٹ فولیو آپ نے خود چننا ہے, تو آپ کون سا چنیں گے؟ ہوم منسٹری. ہوم منسٹری. اور اس کو اگر نہیں پاتے تو اس کے بعد سیکنڈ چوائس کیا ہوگی؟ ہوم منسٹری. پھر تیسری بھی یہی ہونی ہے, تو نکاح قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, لے اور چھوڑے ہے جے کتے منڈو تھوڑے جے سمجھ آئی, ایک ایک پاؤ سب لوگا کے باہر. تو اچھا سر, لیکن آپ کے جو ایک بڑی ایک ہائی پروفائل رہا تھا, وہ تب رہا تھا جب آپ انفارمیشن منسٹر پنجاب تھے, اور شاید کلچر کے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے, وہ پسند نہیں آئی ذرا؟ دیکھیں کلچر پہ میں نے 6 مہینے وہ کام کیا جو پچھلے 20-25 سال جو ہے نا کلچر کے میدان میں نہیں ہوا. یہ میں نہیں کہتا, آپ کسی گلوکار, فنکار, اداکار اور کسی بھی جنا شعبے سے تعلق رکھنے والے میل فیمیل کسی سے پوچھ لیں, وہ اپنے منہ سے آپ کو بتائے گا. یہ میں آپ ابھی لے لیں جنا کسی کو بھی, آپ ہمارا ارشد کو لے لیں, آپ انجمن صاحبہ کو لے لیں, آپ کسی بڑے سے بڑے نام میل فیمیل کو لے لیں, وہ آپ کو اپنے منہ سے کہے گا کہ یار جو فیاض الحسن چوہان نے 6 مہینوں کے اندر کام کیا, اور میرا بڑا لمبے پلانس تھے. اب میں ایک لے کے آ رہا تھا ہیلتھ انشورنس کارڈ. جی بالکل بالکل. میں دیکھتا تھا ببو برال صاحب کو جناب آخری عمر میں ایڑیاں رگڑ کے, ٹھیک ہے جی, چلے گئے. مستانہ صاحب چلے گئے, فلاں صاحب چلے گئے. مجھے دکھ ہوتا تھا. میں نے یہ سوچا جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا کہ میں ایک ایسا کام کر جوں کہ فنکار, گلوکار, اداکار اور آرٹیزن کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کم از کم اپنی زندگی کے آخری جو جنا عمر کا حصہ ہے وہ میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل یکسو ہو جائے. میں نے ان کے بیوی بچوں سمیت کا 4.5 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ کا پلان لے کے آیا تھا, جو اینڈ پہ تھا, بالکل اینڈ پہ. وہ بس جب میں فارغ ہوا تو وہ بھی فارغ ہو گیا. پھر میں جناب وائس آف پنجاب ایک
जो कंसेप्ट चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर भी है, इंडिया के अंदर भी चलता है, वो मैं लेके आया था। वो भी जस्ट स्टार्ट होने वाला था और उसमें बड़े बड़े इनामात थे, लाखों में इनामात थे। फिर उनको प्रॉपर तरीके से आपकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना था, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है, वो बीच में रह गया। इसके अलावा भी और बहुत से काम थे, बस नहीं था। सर वैसे जिस स्पीड के साथ हमारी वजारतें दोबारा लोगों की जिंदगियों में आती हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारे अधूरे काम 6 महीने के बाद हो सकता है फिर से शुरू हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है सर, उम्मीद रख सकते हैं हम। फैज़ल चौहान साहब ये बताइए कि कल्चर में जब आप थे और आपने फरमाया कि बहुत से फनकारों के साथ आपने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की, सर द यंग फैयाजुल हसन चौहान व्हेन ही वाज इम्प्रेशनेबल एंड अ यंग मैन, सर किस अदाकार या अदाकारा से मुतासिर था? ये मुमकिन ही नहीं कि आप ना मुतासिर हो, कहें जी मैंने तो कभी फिल्म देखी नहीं, बड़ा बड़ा झूठ है, मेरे सामने बोले। देखो डॉक्टर साहब, मैं पहले ही गलती है, मैं कार भी जाना है। सर दादा वास्ता अदाकार बता ऐस उम्र तेज हाले तक करदा डरे ते ना ही जाओ तो बेहतर। तो मेरे घर भी जाना है, मुझे इस सवाल से दूर रखे। पहली बात ये मैं बड़ा क्लियर बता दूं, कोई माइंड ना करें। जी जी, मैं जो है ना इस तरह जैसे कहते हैं अच्छा, ना, सर, ये आइडियल बता बनाना दीजिए। बनना मेरा सर, कोई मैं आपको घर जाने का रास्ता नहीं बंद करना चाहता। हाँ। ये बताइए आवाज़ किसकी पसंद थी? हम पाकिस्तान में एक बहुत जरखेज़ मुल्क हैं, ऐसा सा फनकार मौजूद है। एकदम आवाज़ देखें, राहत अली खान साहब की बड़ी अच्छी आवाज़ है, ठीक है ना, जो इस वक्त लाइव है उनमें। और बाकी भी सारे गुलकार अच्छे हैं यहाँ पे। अब आपके वो आजकल एक यंग जो है ना वो बंदा आया हुआ है मज़हर राही साहब, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहते हैं ना। मैंने इन सब को सैयद नूर साहब से लेके शान से लेके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, गुलकार, फनकार, अदाकार, हर स्टेज के अदाकार, मैंने इनसे 6 महीने में वज़ीर रहा। आप हैरान होंगे, 255 मीटिंग्स की, और वो मीटिंग्स आपकी 5 से लेके 250 बंदों तक की थी। 255 6 महीनों में। इन सारों को मैंने हाथ जोड़ के एक बात कही, यार कि देखो आप जनाब बॉलीवुड देखते हो, आप जनाब इंडिया के पंजाबी फिल्में देखते हैं, क्या बजट होता है इंडिया की पंजाबी फिल्मों का? क्या बजट है मुझे ये बताएं। एक ही जना गांव के अंदर, एक ही जना प्रेमिसेस के अंदर, खेतों के अंदर, इतनी क्लास की जना वो 8-9 उनके वो टिपिकल से वो फनकार है जो हिट कर देते हैं फिल्म। यार आप फिल्म लेकर आओ, ड्रामा लेकर आओ, कोई फिल्म को रिवाइवल लेकर उसका करो। सर ये बातें अभी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दरअसल एक मुश्किल हो जाती है कि वक्फा आ जाता है। मैंने वक्फे के बाद जो बात पूछ रखनी है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तो बहुत तवज्जो है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, जो शुतरे बेमुहार है, वो है टेलीविजन इंडस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन कंटेंट। मैं पूछूंगा कि कल्चर मिनिस्ट्री और जब इंफॉर्मेशनल ब्रॉडकास्टिंग होती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती, इसलिए कि वो प्रोपेगेंडा टूल है। मेरे साथ रहिएगा और ये बात ज़रूर सुनिएगा। थोड़ा सा वक्फा है।